الا للہ الدین الخالص۔ حسن تو خود صحابی، پھر صحابی کے خلاف اب جنگ شروع ہونے والی۔ حضرت حسن نے کہا یار یہ حکومت کا استحکام اس طرح نہیں بننا، یہاں سارے اطاعت کریں گورنری کی جس طرح میرے باپ کے، یہ جو چھاپا بردار گروپ بنے پھرتے ہیں ادھر 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 ادھر، یہ تو نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جاؤں گا، اور جنگ بخاری شریف کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف سے باہر نہیں کوئی روایتیں آتی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت جو 2704 اور 7109 7109 اور دوسری جگہ ہے 2704، روایت کے لفظ کیا کہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد صحابہ کے مشورے کے ساتھ حضرت حسن کو چن لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم حسن بن علی پہاڑوں جیسا لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں آئے تھے۔ حضرت حسن نے پہاڑوں جیسا لشکر تیار کر لیا۔ کہتے جی وہ حضرت حسن نے صلح کر لی، جی حضرت حسن نے صلح کر لی۔ حضرت حسن تو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، صلح کھا کرنی تھی انہوں نے۔ صلح جب ہوگی وہ بتاؤں گا کیا کب ہوئی ہے صلح۔ پہاڑوں جیسا حسن نے، پہلے دن حسن کا موقف نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں حضرت حسن اپنے باپ سے ناراض تھا کہ ابا کیوں جنگ لڑ رہے ہیں آپ۔ حضرت حسن کے ساتھ کریکٹر اسیسینیشن جو کیا گیا ہے وہ یہ صحیح روایتوں کو چھوڑ کر کہ ابے کے خلاف تھا، کہتا تھا ابا جی میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں، جنگ لڑ رہا ہوں لیکن میں آپ کے خلاف ہوں، جنگ ٹھیک نہیں آپ لڑ رہے، جنگ بھی لڑ رہے نہیں۔ یہ نواسب کے پھیلائے ہوئے کام ہے۔ حسن نے اگر یہی کرنا کہتا بھائی میری کیا ضرورت ہے، کیوں بیعت لیتے ہو، چپ کر کے وہ حضرت معاویہ بیٹھے جا کے ان سے بیعت لے لو، یہ پہاڑوں جیسا لشکر لے جا کے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لشکروں کو دیکھ کر عمر بن عاص نے کہا مجھے تو ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو اپنے مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں اور ہر جنگ میں ساتھ ہیں، اور آخری وقت میں انہوں نے جو اپنی اس گناہ پر توبہ کی ہے نا، وہ میں آپ کو سنا دوں، سارے وہابیوں کو یاد ہے۔ کہتے ہیں جی اتنی لمبی دعا کرو قبر پر کھڑے ہو کے کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح ہو کے بٹ نہ جائے، یہی سناتے ہیں۔ یہ حضرت انہوں نے عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے رسول پاک کے بعد ایسے ایسے غلط کام کیے ہیں کہ میں اتنی دعا کرنا شاید اللہ مجھے بخش دے۔ اس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا عمر اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو پھر پسماندگان کا اور ان ذمہ دار بیوہ عورتوں کا ذمہ دار اور ان یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ واقعی یار یہ کام بڑا چل جانا، یہ قتل و غارت بڑی ہونی۔ تو چنانچہ حضرت معاویہ نے بنی عبد الشمس کے 2 قریشی افراد حضرت عبد الرحمن بن سامورہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں آئے اور حضرت حسن کے پاس اور صلح امن کی بات چلائی۔ حضرت حسن نے کہا یہاں تو اس جنگ پہ مال ہی بڑا خرچ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صلح کی شکل میں اس مال کی کفالت جو یہاں پر کون اس کا ڈن بھرے گا؟ پیسہ تو لگ گیا ٹکا کے، کون بھرے گا اس کا پیسہ؟ ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت حسن نے جھک کر صلح کی پیشکش نہیں کی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ آپ صلح کریں۔ حسن نے تو کہا جنگ لڑنی ہے، جو مرضی ہو جائے، خلافت کا نظام بچانا ہے۔ وہ جو صلح کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت، جی صلح حسن، حضرت حسن نے صلح کیوں کی؟ حضرت حسن کو صلح کی پیشکش کی، اور قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب تجھے وہ صلح کی پیشکش کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح کر لے، اس ڈر سے نہ کر صلح، میں نے صلح نہیں کرنی کی، یہ بعد میں دھوکہ نہ کریں، کر لے پھر اللہ نبٹ لے گا ان سے۔ حسن نے تو صلح اس لیے کی، قرآن کہتا ہے صلح کی پیشکش کوئی کرے تو صلح کی پیشکش کو مانو۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی صلح حدیبیہ کے وقت صلح کی، کافروں کے کہنے پر نبی علیہ السلام نے صلح کی پیشکش نہیں کی۔ حضور تو بیعت رضوان لے چکے تھے جنگ لڑنے، جس طرح حسن نے جو جنگ کی بیعت لے لی۔ آپ نے بوٹنگیں اڑا دو صاحب،
1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد باندھ لیا کہ آئے نہیں ہم جنگ کی نیت سے، ہتھیار بھی پورے کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، احرام تو باندھے ہوئے ہیں پر کافروں کے تیور ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں، تو حضور کو دوبارہ بیعت لینی پڑ گئی۔ صحابہ سے لی ہوئی بیعت پر بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان۔ ادھر پھر صحابہ نے بڑی زبردستی کا اور بڑی شاندار نبی پر ایمان کا جو مظاہرہ کیا ہے، وہ اللہ نے فرمایا جماعت نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تو گویا ان پر اب اللہ کا ہاتھ ہے۔ تعریف کا جو مقام صحابہ کا ہے وہ ہے، صحابہ کی عظمت اور فضائل کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، نہ شیعہ کر سکتا تھا۔ آپ کمزور ہیں، بودھے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے۔ ہم جو بیٹھے ہیں، آپ مانیں کہ آپ صحیح جنرل نہیں ہیں، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کا مناظرہ کمزور ہے، آپ کی منطق کمزور ہے، آپ کا فلسفہ کمزور ہے، آپ کی غلط معقولات کی بنا پر ہمیں بدنام نہ کریں۔ اگر آپ ٹرین نہیں اور گولی آپ کو چلانی نہیں آتی اور ہدف پر نشانہ لگانا نہیں تو ہم کو آگے کریں۔ مرتضیٰ لیے مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ضرب رکھ کے لگائیں گے، کوئی مرہب باقی نہیں بچے گا۔ ہم کوئی تمہاری طرح ہیں کہ احد میں جس طرح سے بہت سے لوگ جنگ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر تم لوگ بھی اسی طرح پہلے سے شور مچانا شروع کر دیتے، مولوی اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں اور کاشف صاحب یہ کہتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، ہمیں پیش کرو نا جن کے مقابلے میں صحابہ کے دفاع میں پیش کریں۔ تم مان لو جاہلو، تم کو آتا ہی نہیں مناظرہ، کمزور آدمی، ہمیں پیش کرو جو ان کے مقابل کے ہیں۔ بدر کے اندر جس وقت رسول خدا نے انصار کو نکالا قریش کے مقابلے میں، تو قریش نے کیا کہا؟ قریش نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم مدینہ ہو اور اہل مدینہ سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نکالو ہمارے اپنے بھائی بندوں کو، قریشیوں کو جو تمہارے ہاں ہجرت کر کے آگے، جھگڑا تو ان سے تھا، تمہیں ہم نے مار کے کیا لینا، تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو۔ مقابل کا آدمی نکلنا چاہیے نا۔ رسول خدا نے بیعت لی ہے، بیعت رضوان، اور ہتھیار نہیں تھا، نبی کو دوبارہ سے بیعت لینی پڑ گئی۔ نبی نے کہا ہتھیاروں کے بغیر ہی جنگ ہوگی، ہتھیار اگر پورے نہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مومن ہے تو بدیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صورتحال سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں تعریف ہے وہاں تعریف ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ جہاں تعریف ہے وہاں بھی ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں بھی ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، اس لیے حل کرتے رہیں۔ اس لیے گولیوں سے، بندوقوں سے اور بمبوں سے اور کافر کہنے سے تم یہ مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، وہ ہونے نہیں ہیں۔ ایک تم نے ان کی امام بار کا بھی تازہ جلا دیا، انہوں نے تمہارا جامع زبیر کیا، تو تمہارا کام ہو گیا۔ اسی طرح جلتے جلاتے رہو گے، امت کو تڑپاتے رہو گے۔ امیر المومنین کا اچھا یہ اگر بات ہے تو انہوں نے جزلہ کی جنگ چلائی اور دونوں نے حضرت حسن کے پاس آئے، صلح امن کی بات کی۔ حضرت حسن نے کہا یہ ڈن بھر دو، کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا امیر حضرت معاویہ آپ کو فلاں فلاں پیشکش کرتے اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، میں کچھ پیشکشیں کروں گا آپ کو، اور مطالبہ میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے مجھے ان قاتلین عثمان کو پکڑنے دیں۔ مطالبہ یہی تھا۔ حضرت حسن نے فرمایا اس معاہدے کی ذمہ داری اور اس کی تکمیل کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم ذمہ دار ہیں۔ اور حسن سے کہا جو آپ مطالبہ کرتے ہیں وہ دونوں ہم ذمہ لیتے ہیں۔ جب صلح ہو گئی تو اس وقت سیدنا ابو بکرہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کسی زمانے میں یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کی وجہ سے دو بڑے مسلمان گروپوں کے اندر صلح ہو جائے گی۔ یہ صلح چند شرطوں کی بنیاد پر ہوئی، اور اس صلح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحیح حدیث کے اندر بیان فرما دیا تھا کہ صلح جو ہوگی اس صلح کے اندر ایک مداہنت ہوگی، صاف دل سے وہ صلح نہیں ہونی، کدورتوں کے ساتھ صلح ہونی۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ سید خالد جامی کہتا ہے کہ مودودی نے لکھا نہیں صلح کے متعلق، ایک حرف بھی نہیں لکھا، شکر کرو نہیں لکھا اس نے خلاف ملوکیت میں۔ آپ جی صلح پر بتائیں کہ صلح نہیں ہوئی تھی، آپ جی بتائیں وہ صلح ہوئی تھی، ہم نے کی ہے، تم نے کی آ کر صلح۔ لیکن صلح کی بارے میں رسول نے فرمایا کدورتوں کی بنیاد پر ہوگی، اندر کدورتیں چلتی رہیں گی۔
حسن تو صاف ہو کر کر لو بھائی. یہ حدیث نہیں تم لوگوں نے پڑھنی, یہ حدیث تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی نا کہ صلح قدورتوں کی بنیاد پر ہوئی. اور صلح پر جو ہوئی, امیر المومنین حضرت حسن نے اس وقت ایک خطبہ دیا, فرمایا میں جو حضرت معاویہ سے جنگ ختم کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے اپنے موقف کی سچائی میں کوئی شک ہے یا شرمندگی ہے یا میرے باپ کا طریقہ غلط تھا کہ وہ ان سے جنگ کر رہا تھا, نہیں, ہم نے ایمان کی سلامتی اور ثابت قدمی سے ان شامیوں کا مقابلہ کیا ہے, مگر میں اب دیکھتا ہوں کہ میری اس فوج کے اندر وہ ایمان کی سلامتی اور صبر نہیں رہا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات سمجھانے کی آپ کو. حضرت معاویہ نے جب اس طرح جنگ شروع ہوئی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش ہے یہ سمجھنے کی بات اصل میں ہے. حضرت حسن نے اپنا پہلا دستہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ اسے کہا کہ جا کر حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے پہلے سے جا کر جنگ کی تیاری کرو, میں آ رہا ہوں. اسی وقت وہ خوارج جو حضرت علی کے خلاف تھے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی ان لوگوں سے, اور وہ لوگ جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے جرنیلوں کو سمجھ رہے, مشیروں کو نہیں, جرنیلوں کو, حضرت معاویہ نے خط بھیجے حضرت حسن کو کہ یہ آپ کے گروپ کے لوگ ہیں, سردار ہیں, ان سرداروں نے مجھ سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم جب جنگ میں آئیں گے ہم حسن سے پیچھے مڑ جائیں گے اور ہم حسن کو گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کر دیں گے, پھر آپ جو مرضی چاہے حسن کے ساتھ کرتے رہے. حضرت حسن کو یہ شک بھی تھا, یہ خط بھی حضرت معاویہ نے بھیج دیے تھے, خط بھی آپ نے پڑھ لیے, خط میں وہ آدمی بھی شامل ہے جس آدمی کی بیٹی نے حضرت حسن کو زہر دیا ہے, جادہ بنت اشس بن قیس, یہ آدمی بھی شامل ہے. بیٹی لے چکا ہے حضرت حسن کو اور سرکردہ بندوں میں جی میرا تو حسن دماد ہے. ادھر سے حضرت معاویہ سے ساز باز کر لی کہ ہم یہ آپ سے لیں گے علاقے اور ادھر سے اتنا مال لیں گے, ہم حسن کو گرفتار کرا کے آپ کو دے دیتے ہیں. ادھر سے فوج میں ایک مقام پر آپ بیٹھے ہیں صحابات پر, وہاں پر فوج کے اندر ایک دم سے یہ افواہ اڑی کہ قیس بن سعد بن عبادہ کا لشکر حضرت معاویہ کے پاس پہنچا, ادھر لڑائی ہو گئی, وہ قیس مارا گیا, لشکر ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, اب لشکر ادھر کو آ رہا ہے. بندوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہی حملہ کر دیا, اپنے ہی بندوں نے. وہ جو منافقین تھے انہوں نے حضرت حسن پر حملہ کر دیا, آپ کے شان مبارک کو یہاں سے تلوار پہ رکھ کے کاٹا, آپ کے نیچے سے جو بوریا تھا وہ چھین لیا جو ایک خلیفہ امیر المومنین کا تھا. حضرت حسن کے سپاہیوں نے حضرت حسن کو گھیر لیا. آپ نے آواز دی کہاں ہے بنو ربیہ اور کہاں ہے دوسرے لوگ, وہ اب لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے, انہوں نے حضرت حسن کے آگے پیچھے جو فوج لگ گئی, آپس میں فوج کی جنگ چھڑ گئی. حضرت حسن نے بڑی مشکل سے ان کا امن مان کرایا. اتنی دیر میں ایک دوسرا لشکر آ گیا, انہوں نے کہا قیس ابھی مارا نہیں گیا, قیس نے تو فتح کر لیا وہاں پہ, قیس اب ادھر آ رہا ہے. ایک نے یہ بات اڑا دی, فوج کے بندے وہ جو تھے منافق ہو گئے تتر بتر کا لاجک. اب پہلے خبر آئی, یہ دوسری جب آئی یہ بندے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اب حسن ہے, ہمیں نہیں چھوڑنا. حضرت حسن نے ساری صورتحال دیکھ لی. آپ نے دیکھا یہ امت اس قابل نہیں ہے, پہلے تو میرا ابا ستایا, پھر میرے پیچھے پڑ گئے, اب یہ منافقت دکھا دی, اندر بک بکیے ہو گئے, ادھر سے لیٹر آ گئے, گات تو ہوگی پکی. ہم خلافت کو کیسے مضبوط کر لیں؟ امت ہی جب چاہتی, یہ عوام کل انام بالہم مزال, یہ عوام کل انام ڈنگروں جیسی عوام, جب لیڈروں کے سامنے ڈنگر عوام آ جائے نا نیا پاکستان لینے کے لیے, تبدیلیاں لینے کے لیے, ان جاہلوں کے لیے
ہم جیسے لوگ بھی اذیتوں میں آ جاتے ہیں کہ کھوتے کے کانوں نے دے کے تو ہمیں بھی ساتھ مروایا، خود بھی مر رہے ہیں. او جی چیک کر لو، چیک کر لو، رپڑ مکاؤ جی، فرسٹریشن ختم کرو جی. یہ جاہل عوام، آپ ان کی باتیں کرتے ہیں. جائیے جا کر کے پوری تاریخ پڑھ لیجئے. اللہ نے عوام کو ہی عذاب دیا ہے، کبھی نہیں فرق کیا کہ میں امیروں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو عذاب دوں، عوام کو نہ دوں. یہ تو بولی بالی ہوتی، یہ بدماش اور گنڈی ہوتی ہے. جائیں، حضرت نوح کی امت ہو، حضرت ہود کی ہو، صالح کی ہو، کسی کی امت ہو، شعیب کی ہو، ساری امتوں میں سے عوام پر ہی عذاب آیا ہے. اللہ نے چھوڑ دیا بھی یہ بڑے بڑے غلط تھے، یہ بچے بولے والے ہیں، اس میں سے جوان لڑکوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، فتنہ و فساد میں یہ آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہیں. عوام نے حضرت صاف کہہ دیا، حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے بھئی فیصلہ لو جی. ہم جو کل گرفتاریاں دیکھے ذلیل ہونا ہے، ہم عزت کے ساتھ صلح کر کے فارغ نہ کر دیں معاملہ. کہتے لڑکی تو دوڑ گئی، پکڑ کے گھر لے آئے. فرمایا اس سے پھر دوڑ گئی، پھر کہاں کریں گے؟ اب تو بلا کے نکاح کرا کے فارغ کر دو، طور طریقہ کر دو اس کا، فارغ کرو اس کو. معاملے جب علماء کے سامنے آتے سمجھنے کی، اس امت نے حضرت حسن کے ساتھ یہ سلوک کیا. حضرت حسن نے کہا کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ نہ ایمان کی سلامتی ہے، نہ تمہارے ہاں صبر ہے. ہم اب بھی تمہاری وہی ہیں جیسا پہلے تھے، اور تم میں سے تو کچھ صفین کے مقتولوں کا نوحہ پڑھ رہے ہیں. کچھ کہتے او جی ہمارے بڑے صفین میں علی نے مروا دیے تھے اس کے باپ نے. یار اور کتنے بندے قتل کرے. کچھ نہروان کے مقتولوں کو رو رہے ہیں، اور تم میں بد دلی اور انتشار پیدا ہو گیا ہے، اور تم جنگ کے قابل نہیں رہے ہو. اور جو باقی ہیں وہ مدد کرنے سے میرے انکاری ہو چکے ہیں. جو روتے ہیں وہ اپنا انتقام تلاش کرتے ہیں. اب ان میں اخلاص نہیں رہا. سن لو، معاویہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس میں عزت ہے نہ انصاف. مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، نہ انصاف کی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح کر لوں. اگر تم موت کو قبول کرنے کو تیار ہو تو میں اس کی صلح کی پیشکش کو واپس کر دوں گا، اور تلواروں کی دھاروں کے ذریعے سے اللہ جو فیصلہ کرے سو کرے. اور اگر چاہتے ہو تو صلح کر لوں گا، اور اس کے لیے تم سے فیصلہ لے لوں گا. ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، صلح. سن لیا، جنگ نہیں لڑنی، اب نہیں لڑنی. خلافت جا رہی ہے ہاتھ سے، خلافت ہاتھ سے جا رہی ہے. امت زندہ رہنا چاہتی ہے، ہم زندہ رہنے چاہتے. ہم تھک گئے ان جنگوں کے ذریعے، ہم تھک گئے. یہ بڑوں کے کیے ہوئے فیصلے چھوڑ دو، ان کے فضائل بہت بلند ہیں، وہ جنت میں چلے گئے ہیں. لیکن فیصلہ تو اپنی جگہ پہ خراب ہو جاتا ہے. حضور کے 50 صحابہ غزوہ احد پر کھڑے ہیں، اور حضور نے کہا نیچے نہیں اترنا جب تک میں آرڈر نہ کروں. وہ 40 اتر جاتے، 10 وہاں پر ہیں. وہ 40 کے 40 کو اللہ نے بھی معاف کر دیا، رسول اللہ نے بھی معاف کر دیا، وہ جنت میں چلے گئے. لیکن آپ کی احد کی شکست تو شکست ہی کہلائے گی، وہ فتح بن گئی. نبی کے دان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں جو رسول اللہ نے پیر رکھا تھا لوہے کا، وہ آپ کی ان گال مبارک میں گھس گیا. رسول علیہ السلام کی پیٹھ جا کر کے اوپر سے زمین پر لگی، حضور کے گھٹنے پر اور پیٹھ پر چوٹ آ گئی، حضور گر گئے گڑھے کے اندر. صحابہ کی یہ گردنیں اتر اتر کے احد کے میدان میں سج گئیں. آ گیا حضور کے مقابلے کے اندر ابو سفیان، اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اولو حبل، حبل بلند رہے. کبھی یہ نعرہ نہیں لگا تھا. اس نے کہا ہمارا زندہ جے جے ہو حبل کی، یہ نعرہ اس نے لگایا. کیا کہا؟ جے ہو حبل کی. جے کیا ہوتی؟ جیت ہو، اور اس کے دعوے. نبی کے سامنے نعرے لگ گئے. کس کی وجہ سے لگے؟ وہ بندے جو اپنی ڈیوٹی پر نہ کھڑے رہے اور ڈیوٹی سر انجام نہ دی. یہ اتنا کچھ سننے کو مل گیا، اتنا کچھ ہونے کو مل گیا. آپ جب کہتے ہیں یہ تنقیص ہے
تو یہ آپ کا دماغ چلا ہوا ہے، آپ کو تنقید کی تعریف نہیں آتی ہے اور تنقید کی تعریف نہیں آتی۔ آئیے ہمارے سامنے حد قائم کیجئے منطق کے اصولوں کے مطابق۔ ہم ان سے پوچھے ہیں کہ تنقید اور تنقید کی حد تام کیا ہے اور ناقص کیا ہے، آ کر بیٹھیں یہ ملانے ہمارے سامنے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ یہ تو تعریف تک نہیں جانتے۔ آئیے تو صحیح پہلے تعریف تو کریں۔ آپ کہتے ہیں پینسل کس کو کہتے، تو اب بیٹھیے سامنے ہمارے، بیٹھیے بتائیے پینسل کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو تو پینسل کی تعریف تک نہیں آتی، کس کا کہتے ہیں؟ کہتے جی کہ ان کے گلے سے عین نہیں صحیح نکلتا، اس لیے وہ صحیح قرات محمد علی مرزا نہیں کرتا، فلانی ٹھیک کرتا، کاشف صاحب نہیں کرتا۔ تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں قرات کا تو ازالہ ہے، بات کا ازالہ نہیں ہے۔ جب فہمی غلط ہو جائے، اگر آپ سے قرآن مجید غلط ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے، تو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ کے اور آپ کے فیصلے ہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید سمجھ ہی غلط لیا، جیسا کہ خوارج نے سمجھ لیا تھا کہ ان الحکم الا للہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کہتے تھے دنیا میں حکمرانی علی صرف اللہ کی ہے، تیری نہیں، تو آیت کا غلط مطلب سمجھ کے کیا کر دیا، امت پوری خون میں نہلا دی۔ سمجھ غلط آ جائے تو ازالہ نہیں ہے، قرات کی اوپر نیچ میں آ جائے ازالہ ہے۔ تنقیص اور تنقید کی آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے اگر کہ بات دراصل کیا ہے، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے اس کو تنقیص بنایا، تنقید بنایا اور توہین صحابہ کی، ایسے رافضیوں پہ بھی بے شمار اور ایسے ناسبیوں پہ بھی بے شمار جو ہمیں کچھ نہیں، ہمیں دور دور ہٹے، ہم سوحکن کہتے ہیں اپنے نبی کی طرح، دور ہٹے، یہ ہم سے رافضی بھی، یہ ناسبی بھی، ہٹے۔ ہمیں اسلام کے محاذ پر کھڑے ہیں، ہمیں بات کرنے دیں کفار کے ساتھ۔ جب وہ پوچھتے ہیں تمہارے صحاب نے دن دہاڑے جنگیں لڑی اور ایک دوسرے کی گردنیں اتاری اور حجۃ الوداع کے خطبے کو اپنے پاؤں تلے صحابہ نے روندا کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگا، نبی نے یہ وہاں پر کہا، کہتے ہیں جی صحابی نے صحابی کا قتل نہیں کیا، میں نے شیخ حافظ زبیر علی زئی کو پکڑ لیا، ادھر آؤ، یہ صحابی کی گردن کاٹتے ہیں۔ کیا اس کا تم جواب دیتے ہو؟ چلو صحابی نے تابعی کو تو مارا ہی ہوگا نا۔ کتنا عجیب وقت ہوگا کہ ایک آدمی نے حضرت علی کے گروپ کا ہوگا اور اس نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا ہوگا، اور حضرت علی کے گروپ کا ایک تابعی دوسرے تابعی کی گردن اتارا ہوگا، تو تابعی مر گئے نا، بے احسان ہم کہاں گیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان جھگڑوں کو، آپ کہتے ہیں ان پہ کف لسان کرو، اور کف لسان کا مطلب ہے جو مانی ہم کریں وہ تم کرو، جو مانی ہم کریں وہ تم کرو، اور اس کے بعد بمباریاں کرو اور ایک دوسرے کو مارو۔ امت میں کبھی یہ اتحاد نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سیدھا مسئلہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو غلطی رکھیے، اللہ نے معاف کر دیا، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن اس غلطی کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے سبق لے لیں کہ ہم دوبارہ آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے فریب دے کر حکومت کو گرائے گا، جیسا کہ یہ اب کے دور میں گر رہی ہے، حکومتیں گرتی ہیں اور بنتی ہیں، امت مسلمان کے میں لوگ پھر کل کو کہیں گے کہ جی انہوں نے بھی تو حضرت علی کی حکومت گرائی تھی، ہمارے لیے یہ فقہی جواز ہے کہ ہم بھی گرائیں۔ تو پھر کیسے آپ وفاق اور صوبوں میں کس طرح سے صلح کرائیں گے؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آئینی ہے، کانسٹیٹیوشنل پرابلم چل رہا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کو حل فرمائیے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں، کتابوں میں حل کرتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ باغیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، لیکن آپ کو نہیں بتاتے ہیں۔ کتابوں میں مانتے ہیں، ہر کتاب میں عصری بھی مانتا ہے، دوسرے بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، پکڑے جانے پر لکھتے ہیں۔ جیسا کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف اور جھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ہم پکڑیں تو کہتے ہیں عربی عبارت ادھر لکھی، اس میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث ہے، تو ہم نے تو لکھا ہوا ہے، اور اردو ترجمہ کرتے وقت نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ادھر پتہ لگ گیا تو پھر وہ کہے گا ضعیف کو کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیسا چلاکی ہے؟ مولوی پکڑ لے جس کو عربی آتی کہ لکھا تو ہوا ہے عربی میں کہ ضعیف ہے، عامی کو پڑھائی جاؤ۔ حضرت حسن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، حضرت حسن سرنڈر کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم صلح چاہتے، اس پر امام نے فرمایا ٹھیک ہے تم جانو اور وہ جانے، میں مدینے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے
ادھر ان کی صلح کرا کے بیعتیں کرا کے سارا ٹرانسفر معاملہ وہاں پہ کرا، میں مدینے جا رہا ہوں، کوفہ چھوڑ گئے پھر ہمیشہ کے لیے، جا مدینے میں رہے، ابے کی قبر کوفہ میں چھوڑ گئے، دونوں بھائی مدینے چلے گئے، پھر نہیں گئے، مدینے چلے گئے، وہاں پر جا